إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کی چاہت کے لیے اور ان چاہتوں کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ موجود ہے جس کی وہ تمنا کریں، اور اللہ کے پاس وہ بھی ہے جو انسان بطور نعمت تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان پر اتنی نعمتیں انڈیل دی ہیں کہ ان نعمتوں کے شکر میں اپنی پوری زندگی صرف کر دے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بندہ ہر اعتبار سے اللہ کا محتاج ہے، چاہے معاملہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، وہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور بندے کا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محتاج سمجھنا یہ اس کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بھی ہے اور یہ بندگی کا تقاضا بھی ہے۔ بندہ واقعی جب اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کرتا ہے تو یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے تکبر بلکہ اللہ کے قرب کے لیے بندے کو چھوٹا بننا پڑے گا اللہ کے آگے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جب اپنا سر زمین پر رکھتا ہے سجدے کی حالت میں تو یہ ذلت کی حالت ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا ہے اللہ کے آگے، لیکن اسی ذلت میں اس کی عزت چھپی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو جب بندہ اللہ کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کے آگے بندے کو چھوٹا ہونا پڑے گا، اللہ کے آگے بندے کو محتاج ہونا پڑے گا۔ دعا صرف اپنی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے، ہم کو جو چاہیے ہم اللہ سے مانگ لیں، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ دعا بندے کی بندگی کا اقرار بھی ہے اور اس بندگی کے جذبے میں، عبودیت کے جذبے میں، عبدیت کے جذبے میں، اللہ کی عبادت کے جذبے میں اور زیادہ ترقی کا ایک ذریعہ ہے۔ جب بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، چپ کے اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ کو یہ پکارنا اس کے ایمان کی دلیل ہے، اس کے یقین کی دلیل ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے عطا کرنے والے ہونے کی دلیل ہے، اس کے اس عقیدے کی دلیل ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو سنتا ہے، اس کے اس عقیدے کی دلیل ہے کہ میں محتاج ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے، اس کے اس عقیدے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کچھ لیے دیتا ہے، وہ اپنی طرف سے دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ کو کچھ دینا نہیں پڑتا ہے۔ ایمان کی کیفیات ان نعمتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، بڑی نعمتیں ہیں جو دنیوی اعتبار سے بندے کو دعا کے بدلے میں ملتی ہیں۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایک کاغذ مانگ لے تو کاغذ ایک چھوٹی چیز ہے، لیکن اس دعا کے ذریعے سے اس کے ایمان میں جو ترقی ہوئی ہے،
وہ اس نعمت سے بہت زیادہ ہے جو اس کو دنیا میں ملی ہے۔ اللہ کا قرب اور اس دعا کا جو ثواب ہے، ایمان کی تقویت جو اس کو ملی ہے، اور اس کا جو گھمنڈ ٹوٹا ہے اللہ سے مانگنے میں، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں جو گھر، پیسہ اور دنیا کی ساری چیزیں آدمی اللہ سے مانگتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کے پاس اگر دنیا کی تمام نعمتیں بھی آ جائیں تب بھی وہ دنیا میں اللہ کی عبادت اور اللہ سے مانگنے سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ سب مل گیا اس کو، کوئی چیز اس کو، بلکہ اللہ نے جنت کا بھی وعدہ کر دیا اگر کسی سے، تب بھی وہ آدمی دعا سے مستغنی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ آخری وقت ہے آپ کا، اور آخری وقت میں آپ الرفیق الرفیق الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ سے اللہ کا قرب اور وہ مرتبہ مانگ رہے ہیں جو سب سے قرب والا مرتبہ ہے۔ واقعی جو بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے اس کو سب کچھ مل جانے کے بعد بھی مانگنے کی لذت پھر چاہیے، کیونکہ مانگنے کی لذت اللہ سے مانگنے کی لذت یہ ان نعمتوں سے بڑی ہے جو دنیا میں انسان کو ملتی ہے۔ لہٰذا دنیا میں بندے کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا محتاج بنا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ ہی میں جو قرآن کی پہلی سورت ہے، جو آدمی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے سب سے پہلی سورت پڑھتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتلایا کہ ہم اللہ سے مانگیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں بھی ہم کو مانگنا اللہ نے سکھایا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگنے والا بنے۔ سب سے اہم چیز دنیا میں اس کو اگر کوئی مل سکتی ہے تو وہ ہدایت مل سکتی ہے، اور وہ اللہ سے مانگتا رہے، اور ہدایت مل جانے کے بعد بھی مانگتا رہے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نہیں ملی تھی؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہو، رہبری کرتے ہو، راستہ دکھاتے ہو، تو راستہ دکھانے والا اللہ سے راستے پر جمنے کی دعا کر رہا ہے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہر آدمی کو اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کی نسبت سے مانگنا شرف ہے، اللہ کی نسبت سے مانگنا شرف ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی الا الدعاء من الدعاء، یعنی اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز شرف والی نہیں ہے۔ دعا بہت ہی زیادہ شرف والی چیز ہے کہ ایک بندہ اللہ سے مانگے، یہ اس کے لیے شرف کی چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عین عبادت ہے۔ دعا تکمیل حاجت کا ذریعہ ہے، اور دعا خود ایک عبادت ہے۔ وہ ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ محض دنیا کی چیزیں ملنے کا ذریعہ ہو، بلکہ وہ عبادت ہے۔ لہٰذا عبادت میں شروط، اور عبادت میں سنت، اور عبادت میں آداب ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ سے مانگے تو واقعی وہ ان آداب کا اہتمام کر کے اللہ سے مانگنے والا بنے، جو اللہ رب العالمین نے خود اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں۔ دعا کے کیا آداب ہیں، اور اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے، مانگنا بھی آنا چاہیے۔ اور بہت سارے فقیر اور محتاج ہوتے ہیں، وہ واقعی بندوں سے مانگنے میں اس سے زیادہ بہتر طریقہ اپناتے ہیں جتنا بہت سے بندے اللہ سے مانگنے میں اپناتے ہیں۔ وہ ضد اور وہ پیچھے پڑ کے مانگنا، اور وہ امید رکھنا کہ مل جائے گا، اس مرتبہ مل جائے گا۔ جو ان کے اندر جو طلب ہوتی ہے، ان کے اندر جو مانگنے میں جنون ہوتا ہے، تو ایک گاڑی جب سگنل پہ رکتی ہے اور مانگنے والے جب آتے ہیں، وہ جو بندوں سے مانگتے ہیں، بعض اوقات بندے سے بندہ جو مانگ رہا ہے وہ زیادہ قوت کے ساتھ ہوتا ہے جو واقعی ایک بندہ، ایمان والا بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ان کا یقین بعض اوقات اس کے یقین پر سبقت لے جاتا ہے۔
واقعی ایک آدمی کو اللہ سے جب یقین ہے کہ اللہ سے ملتا ہے، اس کا اللہ سے مانگنا کیسا ہونا چاہیے۔ لہٰذا آئیے دیکھتے ہیں کہ دعا کے کیا آداب ہیں، دعا کی دین میں کیا اہمیت ہے، کیسے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو آخر پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی، اس میں آپ فرماتے ہیں من سرہ ان یستجیب اللہ لہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرے، اس کی دعا کو قبول کرے، عند الشدائد والکرب، شدت کے حالات میں، سختی اور تنگی کے حالات میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے، غم اور تکلیف کے حالات میں اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں پریشان جب ہوں اللہ میری دعا کو قبول کرے، تو آپ فرماتے ہیں فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، اس کو چاہیے کہ وہ آسانی اور خوشی کے حالات میں اللہ سے خوب دعا کرے۔ یہ بندے کی خود غرضی ہوتی ہے کہ جب ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب نہیں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ واقعی مانگنے والا بندہ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، ہاں اگر میں نہیں کر پایا تو اللہ سے مانگوں گا، میرے پاس ہے، ہاں جب نہیں رہے گا تو اللہ سے مانگوں گا۔ یاد رکھیں کہ نعمت کا پانا اصل نہیں ہے، نعمت سے انتفاع اصل ہے۔ آپ کے پاس دنیا میں آپ کے سامنے ساری نعمتیں نہیں ہیں، کیا نہیں ہیں؟ کیا وہ آپ کا ہے؟ آپ کے سامنے ہونے کے باوجود آپ کے رینج میں، آپ دکان پہ گئے، بھائی مٹھائی کی دکان ہے، آپ کے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے، وہ مٹھائی آپ کے سامنے آپ ہاتھ سے لے کے کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے وہ ہونے کے باوجود وہ آپ کی نہیں ہے، اس سے انتفاع آپ نہیں کر سکتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ گاڑیاں آپ کے آمنے سامنے سے جا رہی، آپ بس اسٹاپ پہ رکے ہیں، وہ آپ کی نہیں ہے۔ گاڑی خود رکتی ہے، آپ اس میں بیٹھ نہیں سکتے، وہ آپ کی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے، آپ کسی کمپنی میں جاب پہ ہو، آپ کے سامنے نوٹوں کی تھپیاں لگی ہیں، آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ نعمت کا سامنے ہونا اور نعمت سے فائدہ اٹھانا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی مالک ہوتا ہے کروڑوں کا، لیکن وہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کروڑ کے کروڑ کے پاس آئے، اس کے پاس رہے، لیکن وہ ان کو دیکھ بھی نہیں پایا، گن بھی نہیں پایا، کچھ کر بھی نہیں پایا، اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا میرے پاس کتنے ہیں، اور مر گیا۔ کیا ہوا؟ اس کو کیا ملا؟ فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ نعمت سے فائدہ اٹھا پانا یہ اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اسی لیے کسی چیز کا پا لینا یہ معنی نہیں رکھتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا پاؤ گے۔ کتنی چیزیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، آدمی وقتی طور پر اس کا مالک بنتا ہے، لیکن وہ اس کی نہیں ہو پاتی ہے۔ لہٰذا ایک آدمی کو اپنے پانے پر نگاہ نہیں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے پر نگاہ رکھنا چاہیے، کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ آسان نہ کرے، یہ نعمت میرے سامنے رکھی ہے لیکن میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ محتاجی اگر واقعی ہے تو یہ ایمان ہے، یہ اگر عقیدہ ہے یہ ایمان ہے کہ میرے اطراف سب ہے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہوں، اور میرا کچھ نہیں ہے، اللہ چاہے تو سب دے سکتا ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ارے اپنے پاس تو یہ نہیں ہے، اپنے پاس اللہ چاہے تو دے سکتا ہے۔ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے آدمی کا کہ اس کو اپنی کوشش، اپنا کسب، اپنی صلاحیت، میں سے زیادہ اللہ دے سکتا ہے، پہ یقین ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں یہ چیز آپ کو دکھائی دے گی ہے، چاہے وہ بدر کی جنگ ہو، چاہے وہ ایسے حالات ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فقر و فاقے کی حالت میں ہوں، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو، چاہے سلف کے دوسرے احوال ہوں، آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ ہمیشہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی عطا کرنے والا ہے تو وہ ایک اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو سکھایا تھا اذا سألت فاسأل اللہ،
مانگنا ہے اللہ سے مانگ. اور اگر تجھ کو استعانت کی ضرورت ہو وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تجھ کو مدد چاہیے تو کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تیرے اندر طاقت ہے، اس میں بھی تو غیر محتاج نہیں ہے، محتاج ہے، تجھ کو مدد چاہیے اللہ سے مدد مانگنا. تو سوال اور استعانت اللہ سے ہونا چاہیے. پورا کے پورا مانگنا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے مانگ. میں تھوڑا کر سکتا ہوں، مدد چاہیے، وہ بھی اللہ سے مانگ. کلیتاً یا جزئی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا، یہ بندے کا کمال ہے، یہ بندے کا کمال ہے. یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، یہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے اور یہ اس علم پر ہے جو حقیقت ہے. ایک آدمی کا یہ سمجھنا کہ میں یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے. ایک آدمی کا سمجھنا میں نہیں، اللہ تعالیٰ دے گا تو ملے گا، یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے. تو واقعی جب آدمی اس کے مطابق ہو جاتا ہے تو وہ حقیقت پر آ جاتا ہے، اور وہ جو اپنے اوپر بھروسہ کیے ہوئے ہے وہ دھوکے پر ہے، اس کا نالج غلط ہے، وہ اندھیرے میں ہے. لہٰذا زندگی میں کئی موڑ ایسے آتے ہیں کہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت کے باوجود نتائج نہیں آتے. کیا ہو رہا ہے ایسا میرے ساتھ؟ اچھا، یہ وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے. میں سب کرتا لیکن ہوتا ہی نہیں. اچھا، تو سب کرتا تو کیسے نہیں ہوتا؟ پھر ہونا چاہیے نا، تو نے کیا کیوں؟ اسی لیے تو کیا کہ ہونا چاہیے. پھر نہیں کیوں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے. آدمی اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھے اور اللہ ہی پر اعتماد رکھے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. بہرحال تو اس حدیث میں جس کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں اور شدائد میں اور کرب میں، تکلیف کی حالت میں، سختیوں کی حالت میں اس کی دعا کو سنیں، اس کو چاہیے کہ وہ راحت کے حالات میں، خوشیوں کے حالات میں بھی اللہ کو پکارنے والا ہو. سب ہے تو بھی اللہ تو نے بہت کچھ دیا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، شر کا ذریعہ بننے سے بچا. مال مل گیا کسی کو، شر کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، وہ اللہ سے دوری اور غفلت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. صحت مل گئی، وہ گناہوں کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. تو ایک آدمی کو نعمتیں ملنا تکبر اور گھمنڈ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. بلکہ بعض اوقات دینداری بھی آدمی کو گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے. کیسے؟ جب آدمی اپنی دینداری پر اعتماد کر کے تکبر میں آ جائے کہ میں عالم ہوں، میں فلاں ہوں، میں ایسا ہوں. تو یہ دین ہے، لیکن دین کی نعمت پر شکر کی بجائے کبر میں مبتلا ہو گیا. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اعتماد کرے، اللہ سے نعمتیں مانگے خیر والی، اور ان نعمتوں میں خیر مانگے اللہ سے. ملے نہیں ملے مانگنے والا بنے اللہ سے ہر حال میں. آئیے دیکھتے ہیں دعا کے کیا آداب ہیں، اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے. سب سے پہلے دعا کے آداب میں اور قبولیت کے وسائل میں سے یہ چیز ہے کہ ایک آدمی اللہ سے مانگے تو ہاتھ اٹھا کے مانگے، دونوں ہاتھ اٹھا کے مانگے. اللہ سے مانگنے والا دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہم کو قولاً و عملاً سکھائی ہے، اور یہ متواتر ہے. یہ امت میں روایتاً ہو یا عملاً ہو، یہ متواتر چیز ہے، تمام مسلمان جانتے ہیں اس بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس میں حکمت کیا ہے، ہم کیوں ہاتھ اٹھائیں دعا میں، اور ایک کیوں نہیں اٹھائے اللہ سے، دو کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم، تمہارا رب جو بڑی برکتوں والا ہے اور بہت اونچا ہے. تبارک و تعالی، تبارک برکتوں والی ذات، تعالی اونچا، وہ بہت اونچا ہے اور بہت برکت ہے اس کے یہاں پہ. حی کریم، حی حیا والا ہے، کریم سخی ہے، سخی ہے. یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، وہ اس بات سے بہت حیا کرتا ہے کہ اس کا بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی طرف اٹھائے ہوئے ہو اور اس سے مانگ رہا ہو اور اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے. بہت شرم آتی ہے اس کو.
اللہ کو بندے کے ہاتھ خالی ہاتھ لوٹانے پر شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، لہٰذا وہ ضرور عطا کرتا ہے جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے۔ اس لیے اس حدیث سے، جس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے، صحیح الجامع صغیر میں موجود ہے، اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بندے کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنے پر اللہ کو حیا آتی ہے، لہٰذا جب آدمی واقعی اللہ سے مانگے تو وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں سنت کیا ہے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں، کچھ لوگ اس طرح سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے ہاتھ بند کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ، جسے ہاتھ دھو رہا ہو کوئی، یہ ساری چیزیں سنت نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا جعل باطن کفہ الی وجہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو آپ باطن کفہ، یہ کف ہے، یہ ظاہر کف ہے، یہ باطن کف ہے۔ اگر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں تو آپ اگر اپنے دونوں ہاتھ اپنے بازوں پر، پہلوؤں پر ساتھ میں رکھیں کھڑے ہونے کے بعد میں، تو باہر ظاہر حصہ یہ آتا ہے آپ کا، اور باطن حصہ یہ ہتھیلی آپ کی ہوتی ہے، اس کو باطن کف ہی کہتے ہیں۔ تو آپ اپنے چہرے کی طرف اپنی ہتھیلیاں رکھتے تھے، اپنے چہرے کی طرف اپنی ہتھیلیاں رکھتے تھے جب آپ دعا کرتے تھے۔ یہ دعا کا ادب ہے، اور یہ دعا کی سنت ہے، اور یہ دعا میں مستحب ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کے وسائل اور ذرائع میں سے ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے، معلوم ہوا کہ یہ ذریعہ ہے دعا کی قبولیت کا، اور تاکید پیدا ہوتی ہے مانگنے میں۔ لیکن یہاں ایک بات میں یہ کہوں گا، وہ یہ کہ یہ عموم ہے، یہ عام ہے کہ ایک آدمی ایسا کرے کہ جب مانگے تو ہاتھ اٹھائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دعا کی ہو اللہ تعالیٰ سے، اور وہاں پر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہو، وہاں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہ ہو، تو بندے کو چاہیے کہ اس دعا کے سلسلے میں وہ بھی ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگے۔ مثلا کوئی آدمی اس حدیث کو لے لے، یہاں ایک اصول یہ یاد رکھیے کہ ہاتھ اٹھانے کی فضیلت جو ہے یہ عام ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، شرماتا ہے۔ لیکن یہ ایک عام حدیث ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے دعا کو۔ اب اس کے نتیجے میں ایک آدمی ہر مقام پر جہاں دعا ہے وہاں ہاتھ اٹھائے، یا عمومی طور پر جب خود اللہ سے کچھ مانگ رہا ہو تب ہاتھ اٹھائے۔ مثلا ایک آدمی نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے، اب وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ اب اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہاتھ اٹھا کے مانگے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، لہٰذا قیام میں جب اہدنا الصراط المستقیم آئے گا تو میں دونوں ہاتھ اٹھا لوں گا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کیا وہ اس حدیث پر عمل کرنے والا مانا جائے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر ہاتھ اٹھانا منقول نہیں ہے۔ آپ نے بھی نماز میں یہ پڑھا، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگتے وقت میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے وقت ہاتھ اٹھائے۔ اگر آپ اٹھاتے تو صحابہ چھپاتے نہیں بلکہ بتاتے۔ جب کسی نے بھی نہیں بتایا تو معلوم ہوا کہ آپ نے یہاں ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، لہٰذا یہاں ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ اصول جس کی سمجھ میں آ جائے، یہ دعا کے سلسلے میں ہاتھ اٹھانے اور اجتماعی مسائل وغیرہ کی بدعت سے بچ جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی احادیث سے استدلال کرتے وقت میں اجتماعی دعا جو نماز کے بعد ہوتی ہے اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ دیکھیے، ہاتھ اٹھانا نماز کے بعد اٹھانا چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی استنجا کے لیے جا رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دعا نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ اب یہ کہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ، اب مجھ کو زیادہ ضرورت ہے، مجھ کو بہت ڈر لگتا ہے جنات سے، شیاطین سے، تو واقعی قبول ہو جائے، اس کے لیے وہ استنجا کے لیے جانے سے پہلے باہر ہی کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے مانگے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث،
کیا اس کے لیے صحیح ہوگا؟ یہ اس کے لیے بدعت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ وہ دعا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت میں ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ہم کو بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں پر دعائیں اور اذکار منقول ہوں اور وہاں پر صحابی نے ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہ کیا ہو، وہاں آدمی کا ہاتھ اٹھا کے مانگنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اپنی عمومی دعاؤں میں کوئی آدمی مانگ رہا ہے، بیٹھا ہے، اس کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے، وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے، یہ ایک عموم ہے۔ لیکن مختلف مقامات پر جو اذکار اور دعائیں آئی ہیں وہاں آدمی اگر ثبوت ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اس سے ایک حدیث یہ ہمارے سامنے آئی کہ دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو، اپنی ہتھیلیوں کو اپنے چہرے کی طرف رکھتے تھے۔ اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے، صحیح جامع صغیر میں روایت موجود ہے۔ دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو اگر واقعی اس کے پاس وقت ہے تو دعا میں اس کے لیے بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، اور دعا کی قبولیت کے وسائل میں سے یہ ہے کہ وہ فوراً اللہ سے مانگنے نہ لگے، ہاتھ اٹھاتے ہی اے اللہ مجھ کو موٹر کار دے اور گھر بار دے، مانگنا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ بھی اس کے لیے جائز ہے، یہ نہیں کہ وہ گناہ ہو جائے گا اگر فوراً اللہ سے مانگے، لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پہلے کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں، اس کے بعد چاہے تو اپنے لیے دعا مانگے، لیکن کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ، آپ پر درود۔ اس بارے میں کیا دلیلیں ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا، یقول اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس آدمی نے جب کہا، کیا کہا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس لیے یا اس بات کے وسیلے سے کہ انی اشہد، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، انک انت اللہ، کہ تو ہی تو اللہ ہے، سچا معبود تو ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الاحد الصمد، تو اکیلا ہے، یکتا ہے، تیرے مثل کوئی نہیں، الصمد، تو کسی کا محتاج نہیں، سب تیرے محتاج ہیں، لم یلد ولم یولد، تجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوتا، نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیری برابری کا کوئی نہیں۔ میں اللہ تجھ سے اس بات کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ میں یہ مانتا ہوں، میں گواہ ہوں اس بات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت اللہ بالاسم الذی اذا سئل به اعطا واذا دعی به اجاب، تو نے اللہ تعالیٰ کے اس نام سے اللہ سے مانگا ہے کہ جب اس نام کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے، ان الفاظ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے، اور جب اس سے ان الفاظ سے مانگا جاتا ہے، اس بات کے وسیلے سے مانگا جاتا ہے تو یقیناً وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ اذا دعی به اجاب، جب اس کو پکارتا ہے بندہ ان ناموں سے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، احمد، ابن حبان، حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اس میں اس بندے نے، اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت میں کہا کہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس لیے کہ تو اللہ ہے، تو الاحد ہے، الصمد ہے، نہ تجھ سے کوئی پیدا ہوا، نہ تو کسی سے پیدا ہوا، تیری برابری کا کوئی نہیں، اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کے حصول کا خود ذریعہ ہے، اس لیے کہ سخی کی تعریف کرنا اس سے مطالبہ ہوتا ہے۔ سخی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو خوش ہو کے وہ دیتا ہے۔ کسی سے کہا یا آپ بہت ایسے ہیں، اور آج ایسے کسی بادشاہ کی تعریف کریں گے، بادشاہ خوش ہو کر عطا کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین ہے. جب اس کی حمد کی جاتی ہے، اس کا شکر کیا جاتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمت میں اضافہ کریں گے، ہم زیادہ دیں گے. تو اس کا شکر کرنا، اس کی حمد کرنا نعمت کے حصول کا خود ایک ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے کیا سکھایا؟ دیکھیے مانگنا ہے، آگے جا کے ادب دیکھیے، مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. آگے جا کے مانگنا ہے اللہ سے سب سے قیمتی چیز مانگنا ہے، ہدایت. شروعات کہاں سے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کی حمد، الرحمن الرحیم. اگر اسی کی تفسیر شروع کریں گے بہت وقت چلا جائے گا. اللہ کی حمد کرنا، بتانا تو ہی تو رب العالمین ہے، تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ سب کو تو ہی دیتا ہے. اور تو دیتا ہے، تو نہیں کیسے دے گا؟ تو رحم والا ہے بڑا، تو رحمان ہے. نہ ماننے والوں پر بھی رحم کرتا ہے، ماننے والوں پر بھی دنیا میں رحم کرتا ہے، سب پر رحم کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی صفات کا تذکرہ کر کے، اس کی ثنا کے ذریعے سے مانگنا، یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے. تو دعا کی شروعات اللہ کی حمد سے کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھی ہے دعا میں. فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو فی صلاتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے سنا. فلم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، بغیر درود کے یہ اللہ سے مانگ رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجل ھذا، آپ نے کیا کہا؟ اس نے جلدی کی ہے، اس نے مانگنے میں جلدی کی ہے. عجل ھذا عربی زبان میں دو لفظ ہیں، مسارعہ اور یعنی تعجیل، جس کو آپ کہیں گے. تعجیل جلدی کرنا عام طور سے وقت سے پہلے جلدی کرنے کے لیے آتا ہے، اور مسارعہ آتا ہے وقت پر جلدی کرنا. تو کنفیوز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، جلدی بھی کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے. تو نماز کے لیے جلدی کرنا کہ دیر کرنا؟ اور حدیث میں آیا ہے کہ یعنی والعجلۃ من الشیطان، جلدی کرنا شیطان کی طرف سے. تو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دونوں میں مطلب جلدی کرنا کہ دیر کرنا. تو مسارعہ کا مطلب ہوتا ہے جب وقت ہو جائے جلدی کرنا. یعنی اللہ کو کون سی جلدی پسند ہے؟ اللہ کو وہ جلدی پسند ہے جو وقت پر ہو، وہ جلدی پسند نہیں ہے جو وقت سے پہلے ہو. اس کو یاد رکھیے. پھل پکنے سے پہلے جو جلدی کرے گا اس کو پھل کی لذت میسر نہیں ہوگی، اس کو الٹا پھل سے نفرت ہو جائے گی، کیونکہ وہ دیکھے کیا ہے، یہ تو کھٹا ہے، یہ تو کڑوا ہے، کیونکہ یہ وقت سے پہلے اس نے اس میں جلدی کی. لیکن اگر اس کو سڑنے دے گا، اس پر آرام سے کھائیں گے تو خراب ہو جائے گا اس کے اوپر. تو ایک آدمی کو جلدی کرنے میں یعنی وقت سے پہلے جلدی کرتا ہے تو یہ برا ہے، وقت ہو جانے کے بعد فوراً نیکی کر لیتا ہے یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. تو یہ فرق یاد رکھیں. فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک آدمی دعا کر رہا ہے تو آپ نے اس میں درود نہیں پڑھا، اس نے فوراً مانگا اللہ سے. تو آپ نے کہا عجل ھذا، ثم دعاہ، آپ نے بلایا اس کو، وہ آیا. فقال له او لغیرہ، آپ نے اس شخص سے کہا یا آپ نے کسی اور سے بات کرتے ہوئے کہا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، تم میں سے جب بھی کوئی دعا کرے، جب بھی کوئی یعنی اللہ کو پکارے، نماز پڑھے. صلی دونوں معنی کا محتمل ہے یہاں پر. صلی عربی زبان میں صلاح کے معنی دعا کے بھی ہوتے ہیں، نماز کے بھی ہوتے ہیں. تو جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اور دعا کرے یا دعا کرے تو فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، تو وہ شروعات کرے اپنی دعا کی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا سے، حمد و ثنا سے شروع کرے. ثم لیصلی علی النبی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. ثم لیدعو بعد بما شاء، پھر اس کے بعد جو چاہے مانگے، اس کے بعد جو چاہے مانگے. تو
اس حدیث سے بات معلوم ہوئی، اس کو امام ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان، حاکم اور بہقی نے روایت کیا اور صحیح روایت ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ 3 سٹیپ کم سے کم ہیں: 1 اللہ کی حمد و ثنا، 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صلاح جس کو آپ کہیں، اور 3 جو مانگنا ہے مانگے، جو بھی اس کی مرضی ہے مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو تین چیزیں ہیں، یہ دعا میں یہ ادب یاد رکھنا چاہیے کہ حاجت سے قبل اللہ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اور آداب ہیں جو دعا کی قبولیت اور دعا کی عظمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جب آدمی واقعی اللہ سے مانگ رہا ہے تو اللہ کے آگے اپنی کمتری اور اپنی تقصیر کا اعتراف بھی کرے، خصوصاً جب کہ وہ مصیبت میں پھنسا ہے۔ اے اللہ میں بہت برا ہوں اللہ، لیکن تیرے پاس ہی آؤں گا اور کدھر جاؤں گا۔ ایسا اللہ سے مانگے کہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے۔ دعا کے اعمال میں سے یہ بھی ایک عمل ہے کہ ایک آدمی جب اللہ سے مانگے، خصوصاً وہ تکلیف سے نکلنا چاہتا ہے اس لیے کہ اس کا گمان یہ کہ میں نے کچھ تو گڑبڑ کی تب اللہ نے اس میں پھنسایا ہے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ مومن کو غلطیوں پر دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، آخرت میں نہیں۔ ہاں اگر کسی کو واقعی سزا دینا ہے تو پھر دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں دیتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے زیادہ برا فیصلہ اللہ کی طرف سے، یہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ لہٰذا دنیا میں بعض اوقات بہت ساری مصیبتیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کا کفارہ دنیا ہی میں کر دیتا ہے تاکہ آخرت میں یہ پکڑا نہ جائے۔ تو مومن بعض اوقات جب تکلیف آتی ہے تو کبھی وہ آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ اس کے مراتب کو بڑھاتا ہے، اس کو جیسے سونا بھٹی میں تپا کر اس کو اور زیادہ صاف کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی گندگی آ گئی تو اس کو دھو کے صاف کر دیتا ہے دنیا ہی میں تاکہ آخرت میں پکڑا نہ جائے۔ تو مومن کے لیے دنیاوی تکلیف بھی خیر ہی کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن جب نکل سکتے ہیں تو کیوں پھنسے رہیں؟ جب دعا ہے تو کیوں آدمی اسی میں پھنسا رہا ہے مصیبت میں؟ اللہ سے مانگ کے نکل بھی سکتا ہے، توبہ بھی کر سکتا ہے۔ تو دعا میں یہ بھی ہو کہ ایک آدمی اپنی تقصیر کا اعتراف کرے، توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو پکارے، جیسے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ یونس علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ ان شارٹ، اللہ نے ان کو دعوت کے لیے قوم کے پاس بھیجا، دعوت دی بہت دعوت دی قوم کو، قوم نے مانی نہیں، بہت غصے میں آئے، اتنا دعوت دے کے بھی نہیں مانتے، قوم کو چھوڑ کے نکل گیا، اب آئے گا تمہارے پر عذاب ہی آئے گا اللہ کی طرف سے، نہیں مانتے نا، انکار کر دیا نا، اب اللہ کا عذاب آئے گا۔ رکے نہیں وہاں پہ، ان کو رکنا چاہیے تھا، انبیاء کا طریقہ ہوتا ہے رکنا چاہیے ان کو وہاں پہ، جب تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آتا جاؤ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فیصلہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فیصلہ آیا، آپ ہجرت کرو، نکلو یہاں سے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا جاؤ، وہ خود سے ہی نکل گئے، اب تمام ہو گئی حجت تمہارے اوپر، چلو یہاں سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے پر ان کو تکلیف میں ڈالا تاکہ ان کو احساس ہو۔ اللہ کا معاملہ اپنے نبیوں سے عجیب ہے، جو اللہ اور اس کے نبی ہی جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہر ایک کی تربیت اپنی مرضی سے، اپنی حکمت سے جیسی چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں یہ واقعہ بیان کیا ہے اور بہت مختصر الفاظ میں، جس میں ہمارے لیے دعا کا ادب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَظَنُّونِ، نون کے معنی مچھلی کے بھی ہوتے ہیں، مچھلی والا، ان کا نام کیا ہے؟ یونس، لیکن اللہ نے ان کو کیا کہا ہے؟ ذنون، مچھلی والا مچھلی بیچتے نہیں تھے، مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے، اس لیے ان کا نام ہی مچھلی والا پڑ گیا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور وہ مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام جب بہت ہی غصے میں آ کر وہ نکل گئے، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہی گمان کیا، انہوں نے سمجھا اس پر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تنگی نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی اس پر نہیں آئے گی، مجھ کو قوم کو چھوڑ کے نکل جانے پر، میں جو کر رہا ہوں وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ نے بیچ میں سے پورا واقعہ حذف کر دیا ہے،
کہ قوم سے نکلے اور یہ سوچا کہ میرا ایسا کرنا مجھ کو تکلیف میں نہیں ڈالے گا، لیکن ایسا کرنے پہ تکلیف میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پھنسا دیا۔ پورا واقعہ ہے، کبھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے وہ دیکھیں گے، تو ابھی وقت ہمارے پاس اس کے لیے نہیں ہے۔ تو کسی طرح مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے ہو۔ اب مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تو اب کیا کریں؟ اب کوئی ذریعہ تو ہے نہیں، سوائے اللہ کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اس نے کئی اندھیروں میں اللہ کو پکارا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 اندھیرے تھے، ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، ایک اندھیرا پانی کا، ایک اندھیرا رات کا۔ 3 اندھیروں کے اندر سے اللہ کو پکارا، فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ دیکھیے اس پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس ایک آیت پر مومن بندہ مصیبت میں جب پڑتا ہے تو اس کی توحید اور پختہ ہوتی ہے۔ تکلیف اور مصیبت توحید کو اور پکا کرتی ہے، واقعی جب جڑ پکڑ چکا ہو ایمان دل میں۔ مصیبت میں پڑھ کے پہلا جملہ کیا نکل رہا ہے زبان سے؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، توحید زبان سے نکل رہی ہے۔ یہاں دیکھیے مسلمان مصیبتوں میں آ کے زبان سے کفریات، شرکیات، ناشکری کیا نہیں نکلتی ہے، لیکن واقعی اللہ کا بندہ جب مصیبت میں پھنستا ہے تو اس کی زبان سے توحید نکلتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں توحید ہے، اس کو معلوم ہے تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے اور پکارنا اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ میری دعا کا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ ایک اللہ ہے، اللہ الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دعاؤں کا حقدار تو ہی ہے، تجھی سے دعا کی جا سکتی ہے، اس لیے تجھی کو پکار رہا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے، تو پاک ہے، میں جو اس مصیبت میں پھنسا ہوں یہ تیری طرف سے ظلم نہیں عدل ہے، تو اس بات سے پاک ہے کہ تو ایسا کچھ کرے جو غلط ہو، تو نے اگر اس مصیبت میں ڈالا ہے تو غلط نہیں ہے، تو بڑا حکمت والا ہے، تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو غلط ہو، تو اس سے پاک ہے کہ تو کچھ غلط کام کرے۔ میں نبی اور کیسا پھنسا اس میں؟ ان کا عقیدہ نماز پڑھ کے بھی ایسی مصیبت آ رہی سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سے داڑھی رکھا جاب ہی نہیں مل رہا، جب سے ایسا کام کیا میں نے گھر سے سب شرکیات نکال دیے، پریشانی آ رہی، بچے بیمار، بیوی بیمار، گھر معاش کا مسئلہ، یہ مسئلہ، تو یہ جب سے نیک بن رہا ہوں مصیبت ہی آ رہی میرے اوپر۔ تو نیک بننا صحیح ہے کہ نہیں؟ نیک بننا صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا ہے، یعنی ہم صحیح راستے پر چلنا چاہ رہے، مصیبت تو مطلب کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ مومن کا جذبہ یہ ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نہیں، اگر میرے صحیح ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، تو ظلم سے پاک ہے، تو عبث سے پاک ہے، تو ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جو بے معنی ہو، جو خلاف حکمت ہو، جو ظلم ہو۔ تو 2 جملے ان کی زبان سے نکل رہے ہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہم تیرے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے، تو ہی ہمارا معبود ہے، پہلے بھی تو تھا مصیبت آنے سے پہلے، اب تجھ کو چھوڑ کے ایسے وقت میں جانے والے ہیں نہیں، مصیبت آئی تو اب دوسری درگاہ پہ جائیں گے، مصیبت نہیں آئی تو اللہ کی بارگاہ، اور مصیبت آئی تو بابا کی درگاہ، یہ ڈائیورجن نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے بھی ہم تیرے بندے تھے، اب بھی ہم تیرے بندے ہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک، اور یہ مصیبت جو آئی ہے تو اس بات سے پاک ہے کہ تو کوئی ایسا کام کرے جو خلاف حکمت ہو، ظلم ہو، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم تھا، یعنی تکلیف پر اللہ کی شکایت نہیں کر رہے ہیں، اپنی تقصیر کا اعتراف کر رہے ہیں،
یہ مومنانہ، اس پہ کتنا بولا جائے کم ہے. یہ واقعی اس پر کتاب لکھنا کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی آدمی سوچے اس پہ کتاب لکھنے کی کیا بات ہے. اتنا اس میں ہے. اس میں توحید ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی صفات کا اقرار ہے، اللہ کی صفت کمال ہے، اللہ کو کامل ماننا ہے. اس میں اللہ کے معبود ہونے کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات کے اعتبار سے کامل ہونے کا اعتراف ہے. اس میں اللہ ہی معبود، اللہ ہی عبادتوں کا حقدار، اس کا اعتراف ہے اس میں. اور اللہ کی تمام صفات کمال والی صفات، اس کا اعتراف ہے اس میں. اور اپنے ناقص اور اپنے یعنی مقصر تقصیر کرنے والا ہونے کا اعتراف ہے اس میں. اللہ میرے اندر کمی تیری طرف سے نہیں، کمی میری طرف سے ہے. ایسا دعا میں مانگنا چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں. دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی بلکہ بارہا مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاتا ہے، اور ایک نہیں کئی اندھیرے اس پہ آ جاتے ہیں. اس کے لیے یونس علیہ السلام اسوہ ہیں. اس وقت میں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں یہ جو کوئی جاب کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہے، کوئی نکاح کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہے، کوئی بیماری کی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اس مصیبت میں پھنس کر اللہ کو نہ بھولے، اس کی توحید کو وہ باقی رکھے، وہ اپنی توحید کی حفاظت کرے، وہ اللہ کی شکایت نہ کرے، وہ اللہ کے فیصلوں پر ناراض نہ ہو. وہ یہ بات مانے کہ نہیں اللہ نے کیا ہے واقعی صحیح کیا ہے، اللہ جو بھی کرتا ہے کبھی غلط نہیں کرتا ہے. وہ اللہ پر اعتماد رکھے. وہ یہ سوچے کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، صاف صحیح رہ کے بھی غلط ہو رہا، تو میری طرف سے کوئی کمی ہے، میری طرف سے کوئی کمی ہو رہی ہے. اپنے لیے اپنے جرم کا اعتراف کرے، کمی میری طرف سے، اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ہوگی. خطا میری طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے کبھی گڑبڑ نہیں ہوگی، میری طرف سے خرابی ہے. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. کمال والا جب ایسا کر رہا ہے تو ہم جیسے لوگ جو گرے پڑے لوگ ہیں، ہم کو کتنا کرنا چاہیے. ایک کامل شخص ہے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں، وہ جب مصیبت میں پھنسا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ میں اتنا اچھا ہوں کہ تم میرے کو تکلیف میں ڈالا، ایسا کیسا کرا تم. وہ نہیں کہہ رہے ہیں ایسا. وہ اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں میری طرف سے ہی کوئی کمی ہوگی. انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور یہ وہی طریقہ ہے جو آدم علیہ السلام نے اپنایا تھا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. اپنی تقصیر کا اعتراف. ربنا، اللہ کو پکارنا، اے ہمارے رب تو ہمارا رب ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر اپنی جانوں پر ظلم کر، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ہمارے سے غلطی ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے، تو ہم پر رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خاسروں میں سے ہو جائیں گے. اللہ سے مانگنے کا ادب ہے کہ آدمی اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے، خصوصاً جب وہ مصیبتوں میں پھنسا ہو. انی کنت من الظالمین. اللہ نے آگے کیا کہا؟ فاستجبنا لہ. یہاں پر فا جو آ رہا ہے یہ تعقیب کے لیے ہے، بطور نتیجہ ہے. جب انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی. پہلے بھی تو پڑھے ہوئے تھے نا، لیکن جب اللہ کو ایسا پکارا فا تو فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی جس میں وہ پڑے ہوئے تھے. دیکھیے سائیکالوجسٹ بھی بولتے ہیں کہ دو حالتیں آدمی کی ہوتی ہیں، اور علماء نے بھی بات کہی ہے، شیخ عثیمین نے بھی بات کہی ہے کہ آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک قدرت اور قوت کے وقت ہوتی ہے، ایک قوت اور قدرت کی فقدان کے وقت ہوتی ہے. پہلے میں شارٹ میں بولتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں. قوت اور غلبے اور غضب کے وقت میں آدمی یعنی جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اس کے پاس غصہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے تو غصہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی کچھ کر سکتا ہے تو غصہ ہوتا ہے، پھر جب وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے تو وہ غصہ کس میں تبدیل ہو جاتا؟ پھر وہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو غصہ جب فرسٹریشن اور کچھ کرنا ہے، طاقت آدمی پوری آزما لیتا ہے،
پھر اس کے بعد جب دیکھتا ہے کچھ نہیں ہوا تو آدمی کا وہ غصہ عاجزی کی صورت میں غم میں تبدیل ہو جاتا ہے. شروع میں وہ کیسے نکلے تھے قوم پہ غصے کے ساتھ نکلے تھے, پھر کہاں پھنس گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں. اب مچھلی کے پیٹ میں ان کی حالت یہ ہوگی کہ کیا ہو سکتا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں, کچھ نہیں, مچھلی کے پیٹ میں کروں کیا میں؟ نہ کوئی ویپن ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے, نکلا ہوا ایسے ہی, کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے سنبھال کے رکھا ان کو. اور پھر اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ ایسی حالت کو پہنچ چکے تھے ایک دم غم ہی بچ گیا تھا ان کے پاس, کیا ہو سکتا, کچھ نہیں, ابھی کوئی ذریعہ کوئی سبب نہیں. اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, ان کی اس غم سے ہم نے ان کو نجات دی. اللہ ہی ہے جو غم سے نجات دے سکتا ہے, غم سے نجات اللہ ہی دیتا ہے. وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى, اللہ نے کیا کہا؟ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. سورہ نجم میں اللہ نے کہا, اللہ فرماتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, اور بڑی بات اس سے زیادہ آگے ہے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں. یہ وعدہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, یہ وعدہ سب کے لیے ہے جن کے پاس ایک چیز ہو. جیسے میں نے شروع میں کہا, ان کے پاس ایمان ہونا چاہیے, ان کے پاس اللہ پر یقین ہونا چاہیے, ان کے پاس توحید ہونا چاہیے, ان کے پاس شرکیات, خرافات, بے یقینی, عدم اعتمادی, توکل میں چھید نہیں ہونا چاہیے. ان کے توکل میں کمزوری نہیں ہونا چاہیے. اللہ پر اتنا اعتماد آدمی کرے کہ اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگ جائے, میں نہیں کر سکتا, اللہ کر سکتا ہے. اتنا اعتماد اللہ پر ہو. اور واقعی جب اللہ پر اعتماد میں پختگی آتی ہے تو پھر آدمی میں کانفیڈنس آتا ہے, آدمی میں قوت آتی ہے. توکل قوت پیدا کرتا ہے, توکل آدمی پر قوت پیدا کرتا ہے. اپنی ذات پر یقین آدمی کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے. کیوں؟ میں گیا تو سب گیا, میری یہ تدبیر ہے, یہ فیل تو پھر کچھ بھی نہیں. لیکن توکل, ارے سب فیل ہوگا تو بھی اپنے پاس اللہ باقی ہے نا, تو یہ قوت پیدا کرتا ہے. سب فیل ہو گیا تو بھی کچھ نہیں, اللہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ جھک کے دیکھ لیں گے ہم دکھائی دیں گے, مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے کہا اے ابو بکر, تیرا ان دو کے بارے میں کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی سب فیل ہو گیا تو بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ وسائل سے اوپر ہے. اللہ کی قدرت پر اعتماد آدمی کا ہونا چاہیے. تو یہاں پر بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں. کبھی تفصیلی طور پر ہم اس پورے واقعے کا جائزہ لیں گے تفسیر میں انشاءاللہ. یہاں پر جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جب دعا کی تو پہلے کیا کہا؟ لا الہ الا انت. اس میں اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے, اس میں توحید ہے, اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. اور آخر میں کیا کہا؟ انی کنت من الظالمین, اے اللہ میں ہی ظالم ہوں. تو دعا میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ساتھ آدمی اپنی تقصیر کا اعتراف کرے, اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے. اے اللہ میں ایسا ہوں, اے اللہ میں تیری عبادت کا حق نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک, سجدے کی حالت میں ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں. عائشہ نے کہا میں ٹٹول کے دیکھا, میرا ہاتھ آپ کے قدموں سے لگ گیا. آپ سجدے میں تھے, ایڑیاں کھڑی ہیں آپ کی سجدے میں, اور آپ سجدے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک, اے اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا نبی؟ سب سے اچھی تعریف کرنے والا تو وہی ہے. اسی نبی کی تعریف پر تو حساب شروع ہوگا اور سفارش کے لیے موقع ہوگا. مانگیے, سر اٹھائیے, آپ مانگیے, آپ کو دیا جائے گا. سفارش کیجیے, سفارش قبول. یہی تو تعریف ہے, یہی تو تعریف کرنے والا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن جب کہ سب ڈر رہے ہوں گے, یہ جا کے سجدے میں پڑ جائیں گے, تعریف کریں گے اللہ کی, ایسی تعریف کریں گے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا اے محمد سر اٹھائیے, مانگیے, کہیے, آپ کی سنی جائے گی. مانگیے, عطا کیا جائے گا. سفارش کیجیے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. کیسی تعریف ہوں گی وہ. وہاں بھی دیکھیے ادب کیا ہے, اے اللہ ایسا کر, جا کے ڈائریکٹ نہیں.
جاتے ہی پہلے کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. کیوں سجدے میں؟ قرب کی حالت ہے، اور سجدے میں جا کے خوب اللہ کی تعریف کرے تو ملتا معلوم ہے. تعریف اللہ کی حمد و ثنا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا مانگیے دیا جائے گا. معلوم ہوا کہ اللہ کی تعریف کرنا پانے کا ذریعہ ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنی خطاؤں کا اعتراف، اپنی تقصیر کا اعتراف دعا میں قبولیت کے اسباب پیدا کرتا ہے. یہ سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 87 سے لے کر 88 تک 2 آیتیں ہیں. اسی طرح سے دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کے لیے دعا کرے، کسی کے لیے کچھ مانگے، تو اپنے لیے بھی مانگے، بلکہ پہلے اپنے لیے مانگے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ جو خیر دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ اس کو دے، اس کو دے، اس کو دے، میرے پاس ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہ اللہ میں تو تیرا زیادہ محتاج ہوں، مجھ کو پہلے دے، مجھ کو بھی دے اور اس کو بھی دے. یہ ادب ہے دعا کا کہ ایک آدمی خیر جب مانگ رہا ہے اللہ سے، تو وہ دوسروں سے کے لیے مانگنے سے پہلے اپنے لیے مانگے، اس لیے کہ وہ اپنے کو زیادہ محتاج سمجھے. اللہ کی طرف آنے والی خیر کی طرف سبقت لے جانے کے معنی میں یہ ہے. ایک آدمی کا اللہ کی نعمتوں کا زیادہ حریص ہونا دوسرے کے مقابلے میں ہونے کے معنی میں یہ ہے. اسی لیے آپ نبیوں کی دعاؤں کو دیکھیں. مثال کے طور پر سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، ان کی دعا قرآن میں اللہ نے ذکر کی سورہ نوح آیت نمبر 28 میں. کیا دعا ہے؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. کیسی پیاری ترتیب ہے، آپ دیکھیے. اپنے لیے سب سے زیادہ اپنے پر جن کا حق ہے، پھر دعوت قبول کرنے والے، پھر صرف یہ کیوں، سارے ہر دور کے. کتنا اچھا انداز ہے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب اغفر لی. سب سے بڑی چیز مانگنے کی کیا؟ آخرت کے اعتبار سے مغفرت، اس کا سبب دنیا کے اعتبار سے ہدایت. رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت کر دے. ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کی بھی ہے، میرے ماں باپ کی بھی ہے. ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو جائے، یعنی میری دعوت کو قبول کر کے میرے گھر میں آ جائے. ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور سارے ایمان والے، اور سارے ایمان والے مرد اور ساری ایمان والی عورتیں سب کی مغفرت کرتے ہیں. تو اس میں صرف اس زمانے کے لوگ آ گئے نہیں، اس لیے کہ ولمن دخل بیتی مؤمنا میں اس دور کے لوگ ہو گئے. لیکن پھر اس کے بعد باقی تو آدمی دعا کرتے کرتے اپنے لیے مانگے. کوئی اچھی دعا مانگ لی اللہ سے، اس کو ایسا لگے صرف میرے لیے کیوں مانگوں میں یہ، اللہ سارے مسلمانوں کے لیے دیتے ہیں، اللہ میرے گھر والوں سب کے لیے مانگے آدمی. پھر اس کو ایسا لگے پھر غیر ایمان والے کیوں، ان کے لیے بھی اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے. آدمی کا دل اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ واقعی اس کو ایسا جب کیفیت پیدا ہو کہ ایسا لگتا ہے یہ دعا تو قبول ہوگی، اس لیے کہ بہت اندر سے مانگ رہا ہوں. تو آدمی اتنوں کے لیے مانگ لے کہ ہر ایک کو اس میں سے کچھ نہ کچھ مل جائے، کیونکہ وہ مومن ایسا ہوتا ہے، مومن خیر خواہ ہوتا ہے. الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین کی اصل خیر خواہی ہے. واقعی دینداری خیر خواہی پیدا کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ جو بھی یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، جب انہوں نے سنا کہا کہ افلا ابشر الناس، اللہ کے رسول یہ خوشخبری سب کو پہنچاؤں. فوراً دوسروں کی فکر ہے، یعنی اکیلا میں کیوں، ورنہ دوسرا آدمی ہمارے جیسا ہو تو کیسا، چلو ایک بات معلوم ہے سنبھال کے رکھو اس کو اپنے لیے. یہ نہیں، انہوں نے کیا کہا، سب کو پہنچاؤں یہ بات. آپ نے کہا نہیں، ایسا بتائیں گے ان کو، سب کو بتائیں گے تو کیا ہو جائے گا، وہ تھوڑے سست پڑ جائیں گے. فیتکلوا، تکیہ کر لیں گے اسی بات کا، یعنی عمل کے مقابلے میں بشارت پر زیادہ دھیان ہو جائے گا، پھر تھوڑا عمل میں مجاہدوں میں نوافل میں کمی آ جائے گی. تو پہلے اپنے لیے مانگا، اپنے والدین کے لیے، پھر اپنے دور کے ایمان والوں کے لیے بھی، سارے ایمان والوں کے لیے، پھر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے مانگ لیا. یہ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیے، جو اللہ کے خلیل ہیں. کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ، اے میرے رب،
مجھ کو بنا دے نمازوں کا قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی۔ تو اولاد کے لیے نمبر 2 پر مانگا، پہلے کس کے لیے مانگا؟ اپنے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے قرب والے نہیں تھے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے؟ قانتا للہ اللہ نے کہا ہے۔ قانت کس کو کہتے ہیں؟ جو پابندی کے ساتھ مسلسل کمال درجے میں فرما برداری کے ساتھ امتثال کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے۔ ایک غلام کیسا ہوتا ہے؟ ذرا یہ لے کے آ، کیا بار بار ابھی تو آیا تھا لے کے، پھر جا رہا لے کے، لایا اس نے جو آپ نے منگایا اس سے۔ آپ کے آفس میں، آپ کے گھر میں کوئی خادم ہے، ذرا آٹا لیا، لایا، اس کے بعد ذرا ارے دودھ بھول گئے، ذرا لے کے آ جا، ابھی تو گیا تھا میں، جا لے آ، تو راستے سے 10 بار گالیاں دیتا، چاہے زبان سے، دل میں برا، کیا مجھ سے خدمت لیتا ہے۔ یہ خدمت کر رہا ہے، یہ حکم پورا کر رہا ہے، لیکن اس کو امتثال نہیں کہتے ہیں۔ یہ تقرب کے اعتبار سے یہ خوشی کے ساتھ فرما برداری نہیں کر رہا، یہ زبردستی کی فرما برداری ہے، اس کو فرما برداری نہیں بولتے ہیں۔ قانت میں یہ آتا ہے کہ اندر سے اللہ کی طاعت کا جذبہ ہو، اللہ کا کوئی حکم مل جائے کہ میں پورا کروں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا، ابراہیم علیہ السلام، جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، کہا اسلمت لرب العالمین، میں تو ہو گیا فرما بردار رب العالمین، فوراً حکم آیا پورا، بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا، تیار ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں قانت، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہو۔ اور قانت کہتے ہیں لمبی دوام کے ساتھ طاعت، یہ نہیں کہ ایک دن جوش میں آ گئے ایمان کے تو بہت طاعت اور اس کے بعد جذبہ ٹھنڈا ہو گیا تو سب غائب، ایسا نہیں۔ جو دوام کے علماء نے یعنی قانت کے بارے میں یہ سمجھایا ہے، قانت کہتے ہیں دوام کے ساتھ امتثال کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ معلوم ہوا یہ بھی مانگنے کی چیز ہے۔ ہم نے کبھی مانگے اللہ سے اے اللہ مجھ کو نماز کا پابند بنا، میرے گڈو کو اسکول کا پابند بنا تو مانگ رہے ہیں، جاتا ہی نہیں، ٹیوشن کو جاتا نہیں، ٹیوشن کو گیا تو اسکول کو نہیں جاتا، لیکن نماز کا پابند بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھ کو، اے میرے رب مجھ کو نماز کا پابند بنا دے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول کر لے۔ وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور اے ہمارے رب، شروع کیا تھا ربی سے، اے میرے رب، پھر آگے بات جملہ کیسا ہو رہا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا کیونکہ میرا اکیلے کا تھوڑی، عمر صاحب کا رب ہے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب میری مغفرت کر دے، ولوالدی، اور میرے والدین کی، ماں باپ کی، وللمؤمنین، اور سارے ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہونے والا ہے، اس دن ہم سب کی مغفرت کرتے ہیں۔ یہاں والدین کے لیے مانگی، لیکن بعد میں ان کو منع کر دیا گیا، باپ کے لیے نہیں مانگ سکتے اس لیے کہ باپ مومن نہیں تھا، تو انہوں نے اس سے بھی برات کا اعلان کر دیا، میرا کوئی رشتہ نہیں باپ سے، تو اس کے لیے دعا مغفرت کی نہیں کی۔ دوسری جگہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ شروع میں انہوں نے مانگی تھی۔ تو یہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے بتایا، دیکھیے میرے رب میری مغفرت کر، میرے والدین کی اور سارے ایمان والوں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے مانگتے وقت میں ابتدا اپنے سے کرنا چاہیے، اپنے کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محتاج سمجھنے کی علامت ہے یہ نہیں کہ دیکھو دوسروں کو مانگنے سے پہلے اپنے کو کتنا حریص ہے، کتنا یہ یعنی اس میں کتنی حرص ہے، یہ معنی نہیں اس میں۔ خیر کا حریص ہونا اچھا ہوتا ہے، یہ اس بات کی یعنی دلیل اور علامت ہے کہ یہ اپنے کو ہدایت اور مغفرت کا زیادہ محتاج سمجھتا ہے، یہ زیادہ گناہ گار سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تبھی تو جلدی پہلے اپنے لیے مانگ رہا ہے کہ میں زیادہ مغفرت کا محتاج ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت تھی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا ذکر احدا فدعا له فبدأ بنفسه،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا تذکرہ کرتے یا کوئی آپ کو یاد آ جاتا ہے، کوئی صحابی، کوئی نیک شخص پچھلے دور کا، یا اپنے ساتھیوں میں سے کوئی یاد آ جاتا، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، یا کوئی بھی یاد آ جاتا، کسی کا آپ صحابی کا تذکرہ کرتے ہیں، کان اذا ذکر احدا فدعا له، اور اس کے لیے آپ جب دعا کرتے، بدأ بنفسہ، آپ پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں، آپ پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کو امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے، ابن حبان حاکم نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ تو اس سے ایک ادب دعا کا یہ معلوم ہوا کہ آدمی جب کئیوں کے لیے دعا کرے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہوئے اللہ سے مانگے، پھر اس کے بعد الاقرب فالاقرب، جس کا جتنا حق ہے اس کے اعتبار سے اس کے لیے مانگے۔ اگر براہ راست وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں صورتیں ہیں۔ ایک آدمی کسی کے لیے دعا، کوئی کہے ہمارے لیے دعا کر دو، تو آدمی اپنے پورا نسب نامہ شروع کر دیا، اے اللہ میری مغفرت کر، میرے باپ کی، دادا کی، نانا کی، سب کی، اور اس کا نمبر آ رہا ہی نہیں، وہ تھک کے کھڑا ہے ادھر، ارے میرے لیے دعا کرو۔ یہاں سمجھنے کی چیز ہے کہ کبھی براہ راست اس کے لیے دعا کر دے آدمی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ایسا کرے، یہ بھی صحیح ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کون سا موقع کس چیز کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تو آپ سے جب دعا کی گزارش کرتے تو آپ فوراً ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ایسا بھی آپ نے کیا ہے، ایسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن آدمی جب دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو پہلے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے اللہ سے مانگے۔ بہرحال اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی عزم و اصرار کے ساتھ مانگے، یعنی اللہ دینا ہو تو دے، نہیں تو کوئی پرابلم نہیں، یہ دعا کا طریقہ ہے۔ یہ ایسے دعا اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اگر نہیں دینا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بندوں سے بول سکتا ہے آدمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندوں کے یہاں پر کمی ہوتی ہے، بندوں کے یہاں مسائل ہوتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، صاحب میں نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اللہ کے یہاں کوئی مجبوری ہے، اللہ کو کوئی رکاوٹ ہے، اللہ کے یہاں کوئی کمی ہے کہ ٹھہرو ذرا اسٹاک میں نہیں ہے، رکو، ایسا کچھ بھی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سب ہے، سب ایک ساتھ اگر مانگیں، آپ نے سنی حدیث، ایک ساتھ سارے بندے اللہ سے اپنی تمنائیں مانگے اور اللہ سب کو ایک ساتھ دے دے، باری باری بھی نہیں آگے پیچھے کر کے، سب کو ایک ساتھ دے دے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی کی نوک کو سمندر میں ڈبونے سے اس کے پانی میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ ہے، حدیث قدسی ہے، اتنا اللہ کے پاس ہے، اور یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ کے پاس اس سے زیادہ ہے، ہم کو جیسا سمجھتا اللہ ویسا بتاتا ہم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ، تم میں سے جب کوئی دعا کرے، فلیعزم المسئلہ، تو جم کے دعا کرے، مضبوط دعا کرے، عزم کے ساتھ دعا کرے، پختگی کے ساتھ دعا کرے، ڈٹ کے دعا کرے، ولا یقولن اللہم ان شئت فاعطینی، ایسا نہیں بولے اے اللہ اگر تو چاہے تو دے، تو چاہے تو دے، اللہ سے ایسا نہیں کرے، ایسا نہیں مانگے، اے اللہ دینا ہو تو دے، نہیں دینا ہو تو مت دے، کوئی پرابلم نہیں، اللہ سے ایسا نہیں کہے کہ اللہ تو چاہے تو دے، ایسا اللہ سے نہیں مانگے۔ فإنہ لا مستکرہ لہ، آپ فرماتے اس لیے کہ اللہ پر کوئی دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی عاجز کر سکتا ہے نہیں، اللہ دینا چاہ رہا لیکن کچھ پرابلم ہے نہیں دے پا رہا، ایسا ہوتا ہے؟ اللہ دینا چاہے دے دیتا ہے، اللہ دینا چاہے بانجھ کو اولاد دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کو بچا سکتا ہے جس کے بارے میں سارے ڈاکٹر بول چکے ہیں ابھی خالی دعا کرو، ان کو لے جاؤ، کھلاؤ پلاؤ، ان کو خوش رکھو۔ کئی لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر گئے وہ ہیں اور خوش ہیں وہ ایک دم، اللہ چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو دعا بہت عظیم چیز ہے، جہاں سب فیل ہو جاتا ہے وہاں ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ سب فیل ہو گیا، دعا پھر بھی باقی رہتی ہے۔ تو آپ بتائیے سارے سائنس کے آگے ہے کہ نہیں دعا؟ ساری ٹیکنالوجی کے آگے ایک ٹیکنالوجی ہے، اسلامک ٹیکنالوجی، وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ دعا ٹیکنالوجی ہو۔
ساری ٹیکنالوجی فیل. یہ مطلب نہیں ہے کہ کام پہ نہیں جا رہا ہے, اللہ بریانی دے, اللہ دے سکتا ہے, لیکن یہ خلاف سنت ہے. جا کام کو سیدھا اٹھ کے کام کر, سب کچھ بزنس کر, گھر پہ بیٹھ کے اللہ امتحان میں پاس کر دے. اور یہاں کیا کر رہا, پیپر ہے وہاں پہ, ارے یہاں سے کر رہا میں, ہم کو درس میں سکھائے, وہاں کے سب آگے یہاں دھلائی کریں گے ہمارے. اللہ اور نیک اولاد دے, ارے شادی نہیں ہوئی, اللہ چاہے تو دے سکتا ہے تیرے پیٹ میں. بیوی کہاں ہے, بیوی مانگنے میں بھی عقل ہونا چاہیے آدمی کو. مانگنے میں بعض اوقات آدمی ایسی چیز مانگ لیتا ہے جو مصیبت ہوتی ہے اس کے لیے, آگے آئے گا وہ بھی. لہٰذا آدمی کو علم کے ساتھ مانگنا چاہیے. اس لیے دیکھیے علم کی اہمیت یہاں بھی ہے کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے لیکن اس کے پاس اگر علم نہیں ہے تو وہ اپنے آپ ہی کو مصیبت میں مبتلا کرے گا. تو جہاں سب فیل ہو جاتا ہے, ساری کوششیں فیل ہو جاتی ہیں, وہاں بھی مومن کو نا امید نہیں ہونا چاہیے, وہاں بھی اس کے لیے دعا کا موقع باقی رہتا ہے. تو اللہ, یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی اللہ سے مانگے تو پختگی کے ساتھ مانگے, ڈٹ کے مانگے, اللہ چاہیے میرے کو, ایسا مانگے. اللہ سے ضد کر سکتے ہیں آدمی, اللہ اتنا بڑا کیسا ضد کرنے کا اللہ سے, کچھ غصہ ہو گیا تو. لوگوں سے مانگے, اگر 2 بار مانگے, 1-2 بار مانگے تو ناراض ہو جاتے, پھر اللہ سے اللہ دینے کرے تو دے, نہیں تو مت دے, کیونکہ جلال اللہ کا ہے, کہا تو عذاب آتا کہ ضد کرے. تو ایسا نہیں ہے, مانگو اللہ چاہیے ہی مجھ کو. اللہ سے ضد کر سکتے ہیں. اللہ وہ ہے کہ جب اس سے ضد کی جاتی ہے تو خوش ہوتا ہے. آپ دیکھیے, آپ بائک پہ کھڑے ہیں, کوئی بار بار آپ کے پاس آئے, چاہیے صاحب دو کرے آپ سے, تو بعض اوقات آدمی کہتا ہے بول دیا نا ایک بار, چلے ایسے نکل. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ آپ کی طرح نہیں ہے, اللہ بندوں کی طرح نہیں ہے, وہ بہت اونچا ہے. جتنا اس سے بندہ مانگتا ہے گر کے, اور جتنا اللہ سے گڑ گڑا کے, اور جتنا بار بار مانگتا ہے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ یہ نہیں کہتا بار بار کیوں مانگ رہا ہے, جو بار بار مانگتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. اللہ کے ہاں عزت مانگنے میں ہے. تو ایسا نہیں ہو کہ اللہ ایسا مطلب برا نہیں ماننا, میں دوسری بار مانگ رہا ہوں, ارے دوسری بار نہیں 100 بار مانگ اللہ سے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. اللہ ناراض نہیں ہوتا, اللہ اور خوش ہوتا ہے بندہ جب مانگتا ہے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایسا نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو دے, بلکہ اللہ سے مانگے. اگر صحیح لگ رہا ہے کہ یہ مانگنا چاہیے, مانگے اللہ سے, مانگے اللہ. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے اے اللہ اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو دے, لیکن یہ نہیں کہ اگر چاہے تو دے, بلکہ یہ کہہ سکتا ہے اگر یہ میرے لیے خیر ہے تو ضرور مجھ کو دے. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو خیر سمجھے لیکن وہ کیا اس کے لیے شر ہو, اس کے لیے برائی ہو, تو ایسا کہہ سکتا ہے. اسی طرح سے تقدیر کی وجہ سے آدمی دعا میں سستی نہ کرے. کوئی آدمی بولے تقدیر میں ہوگا تو رہے گا, ملے گا, نہیں رہے گا تو نہیں ملے گا, مانگے تو بھی نہیں مانگے تو بھی تقدیر میں ہے نا, تقدیر پہ میرا بہت بھروسہ ہے, تم لوگ مانگو, میں تقدیر والا ہوں, تم لوگ دعا والے ہو. اپنا عقیدہ بہت ایک دم کھٹاکھٹ ہے, ہم تقدیر کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ملنا ہوگا نا, مل کے رہے گا, مانگو نہیں مانگو, کچھ کرو نہیں کرو, مل کے رہے گا. ہم دعا نہیں مانگتے, کیوں؟ تقدیر پہ عقیدہ ہمارا. جاہل ہے یہ جاہل ہے. کیوں؟ پھر تو کچھ مت کر, سانس بھی مت لے, زندگی ہوگی نا تو جیے گا. تو کر بولیں گے ایسا, کھانا مت کھا. تو آدمی کوشش کرتا ہے, اسی کوشش کے سلسلے میں دعا بھی ہے. دوسری کوشش ہے مادی کوشش ہے, دعا غیبی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش ہے, اللہ سے پانے کی کوشش ہے. تو تقدیر کی وجہ سے دعا کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے بلکہ آدمی کو اتنا زیادہ اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے کہ اے اللہ اگر تو نے میری تقدیر میں مجھ کو جہنمی لکھ دیا تو بھی مجھ کو جنت میں ڈال. ایسا مانگنا چاہیے اللہ سے. سلف سے ایسا ہم کو ملتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ سے ان کے بارے میں روایت ہے انہ کان یقول, وہ یوں دعا کرتے تھے, اللہ سے کہتے تھے اللہم ان کنت کتبتنی فی السعداء فاثبتنی فی السعداء. اے اللہ اگر تو نے مجھ کو نیک لوگوں میں, کامیاب ہونے والے جنتیوں میں لکھا ہے تو اس میں مجھ کو باقی رکھ, مجھ کو اس میں باقی رکھ,
فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ، اس لیے کہ تو جو چاہتا ہے اس میں سے ہٹاتا ہے، مٹاتا ہے، اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور تیرے پاس ام الکتاب ہے، اصل کتاب ہے، تو اس میں سے کسی کو نکالتا بھی ہے اور اس میں کسی کو ڈالتا بھی ہے۔ تو اگر مجھ کو لکھا ہے نا اے اللہ تو مجھ کو اس میں باقی رکھ، نکال مت اس میں سے، کیونکہ تیرے پاس کیا ہے؟ ام الکتاب ہے۔ اس کو ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے الضعیفہ میں کہا ہے کہ اس کے شاہد ہیں اور بھی روایت ہے جن سے قوت پا کے یہ صحیح ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ابو وائل شقیق ابن سلمہ الاسدی، یہ کبار تابعین میں سے، بڑے تابعین میں سے، اور دوسرے طبقے میں 12 راویوں کے طبقے میں دوسرے میں اس کو ابن حجر نے ان کو لکھا ہے۔ ابو وائل، ان کے بارے میں ہے کہ راوی کہتے ہیں کان مما یکثر ان یدعو بہؤلاء الکلمات، یہ کلمات جو آگے آ رہے ہیں یہ بہت یہ بار بار یہ کلمات اللہ سے بطور دعا کہتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ ابو وائل شقیق ابن سلمہ تابعی، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء فامحنا واکتبنا سعداء، اے اللہ اگر تو نے ہم کو اشقیاء، شقی، جہنمی، ناکام آخرت میں، اے اللہ اگر تو نے ہم کو تقدیر میں اپنے پاس اگر تو نے شقی لکھ دیا ہے، اے اللہ مٹا دے اس کو مٹا دے، ہم کو تو سعداء میں لکھ دے، ہم کو تو جنتی بنا دے۔ کیوں اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ تو ہم کو سعید بنا دے، اور اگر وَإِن كُنْتَ كَتَبْتَنَا سُعَدَاءَ فَأَثْبِتْنَا، اور اللہ اگر تو نے ہم کو سعداء میں لکھا ہے، سعید کامیاب لوگوں میں لکھا ہے، جنتیوں میں لکھا ہے، اے اللہ اس میں باقی رکھ۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِندَكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اس لیے کہ اے اللہ تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، تیرے پاس ام الکتاب ہے۔ سورہ رعد میں اس کی طرف اشارہ ہے، آپ اس کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی تفسیر ابن جریر میں ہے، اور شیخ الالبانی نے کہا ہے کہ وہ سند صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ تو ایک آدمی یہ نہیں کہے تقدیر میں ہوگا تو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، جینا ہے جیے گا نہیں تو مرے گا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، تقدیر کی وجہ سے دعا سے رکنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی دعا میں غلو نہ کرے، حدیں پار نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون قوم یعتدون فی الدعاء، ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو دعا میں حد پار کر دے گی، دعا میں حد پار کرے گی۔ اس سلسلے میں اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مناوی اس کی شرح میں فیض القدیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں یعتدون فی الدعاء، دعا میں حدیں پار کریں گے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ان یتجاوزون الحدود یدعون بما لا یجوز، ایک حد پار کرنا دعا میں یہ ہے کہ اللہ سے وہ مانگے جو مانگنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کوئی شرابی اللہ سے شراب کی دعا کرے، اللہ ایک بار پلا دے، تو کچھ ایسا مانگے اللہ سے۔ یا کوئی آدمی کہے اے اللہ میری ایک لاٹری لگا دے، ایک مرتبہ جوئے میں مجھ کو یہ کر دے، یا یعنی ایسی دعا اللہ سے مانگے جو اس کے لیے جائز نہیں مانگنا، جو یعنی مثال کے طور پر یعنی ابلیس کو جنت میں ڈالنے کی دعا مانگے، یا فرعون کی جنت کی دعا کر دے۔ اللہ نے جو خبر دے دی وہ ہے، ویسا ہی ہونے والا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی ایسی دعا اللہ سے کرنے لگے جو مانگنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے دشمن کو دوست بنانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابلیس دشمن ہے، اللہ نے بتایا وہ تمہارا دشمن ہے، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو دشمن بنایا جائے، دوست نہیں۔ ابلیس کے ساتھ ہمدردی کرے گا وہ کام پہ لگا دے گا اس کو، وہ کبھی دوست بننے والا نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے دشمن بنایا وہ دوست بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو اللہ سے ایسی چیز مانگے جو نہیں مانگنا چاہیے۔ تو ایک یہ ہے کہ ناجائز چیز مانگے اللہ سے، او یرفعون الصوت بہ، یا چیخ چیخ کے دعائیں کرنے لگے، ایسے طریقے سے دعا کرے جو نہیں اس کو کرنا چاہیے۔ دعا ہمیشہ عاجزی کے ساتھ آہستہ آہستہ کرنا چاہیے، نہ کہ چیخ چیخ کرے۔ او یتکلفون السجع، یا اللہ سے دعا کرے تو شعر شاعری میں دعا کرنے لگے، یعنی آدمی دعا کرتا ہے تو شعر شاعری میں دعا کرتا ہے، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سجع کے طور پر دعا کرنا
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ایسی دعاؤں کو کہ اللہ سے ایسے دعا کرنا جیسے کوئی آدمی شعر کہہ رہا ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی یعنی خام خواہ کی تفصیل اللہ کے سامنے بیان کر، جیسا کہ آگے آئے گا، تو دعا میں حد پار کرنا، یا ہر ایسی جگہ میں دعا کرنا جہاں ثابت نہیں ہے، جیسے 5 نمازوں کے بعد میں زبردستی دعا کرنا، اور کوئی آدمی اگر بیٹھا ہوا دعا نہیں کر رہا ہے 5 نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، اور کوئی نہیں کر رہا اس کو گھور کے دیکھنا، اور اس کے ہاتھ اٹھا کے بولنا مانگ مانگ، یا بولنا کیوں بہت ہے کہ تیرے پاس، تو اس طرح سے یعنی لوگوں کو دھمکی دے کے دعا کروانا اللہ سے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دعا میں حد پار کرنا ہے۔ یا ایسی جگہوں پر ہر چیز میں دعا، اس کے لیے دعا، اس کے لیے دعا، دعا دعا، اتنی دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی ہے، یا اجتماعی طور پر اتنی لمبی دعا کہ لوگوں کو لوگ جو ہے مطلب سٹینڈ ہے کیا کوئی پوچھنے لگے آپ کو۔ بہت سارے آپ دیکھیں گے دعوتی اجتماعات ہوتے تھے، ابھی تو ہم نہیں جاتے، 1 گھنٹے کی دعا، ایک آدمی اتنا دعا کرے اللہ سے۔ دیکھیے انفرادی طور پر آدمی اگر 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا کہ جب تو کسی کی قوم کی امامت کرے تو اس میں کیا کر، مختصر پڑھ، کیوں؟ اس لیے کہ تیرے پیچھے کمزور ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اور یعنی پریشان حال ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، تو کیوں کہا کہ ان کو تکلیف ہوگی اس سے۔ اب کوئی آدمی آ گیا جمعہ میں، اب وہ پھنس گیا وہاں پہ، جمعہ کے بعد جو دعا شروع ہوئی، یا عید کے بعد ایسی دعا رو رو کے، جب کہ رونا آ رہا نہیں، لیکن لوگ بولیں گے اگر رویا نہیں تو یہ کوئی دعا ہے، زبردستی رو رہا ہے، اور چیخ چیخ کے لوگ بھی رو رہے ہیں۔ واقعی ایک آدمی کو دیکھیے رونا ہے تو وہ اپنی جگہ درست ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن بس ایک رسم بنا کے رونا اس طرح سے، اور اتنی لمبی عید کے بعد دعا کرنا کہ آدمی لوگ یوں کرنے لگ جائے ایک دم کہ کیا دعا ہے، تھوڑا اس کو دیکھنے لگے کہ مطلب کون تھک رہا میرے سوا، اکیلا میں تھک رہا کہ یہ لوگ بھی تھک رہے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو غلو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز میں، غلو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اکیلے آپ کو مانگنا ہے، آپ مرضی، آپ جتنا مانگنا ہے مانگو، رات میں اللہ سے دعا کرو جتنا چاہے، وہاں تو کوئی کرتا نہیں، جہاں سب پبلک دیکھنے والی وہاں بہت لمبی لمبی دعا کرتا ہے۔ بہرحال تو اس سے یہ حدیث بتاتی سیکون قوم یعتدون فی الدعاء، ان قریب ایسے لوگ بھی آئیں گے جو دعا میں حد پار کر دیں گے، اس میں اعتدا کریں گے، حد سے زیادہ کریں گے۔ اسی طرح سے دعا کے آداب میں یہ ہے کہ اللہ سے دعا میں مصیبت نہیں مانگنا چاہیے۔ جیسے میں نے کہا شروعات میں بھی کہ ایک آدمی اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس کو علم بھی ہونا چاہیے کہ کیا مانگنا چاہیے، ورنہ آدمی میں علم کی کمی بعض اوقات تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہ ہمارے لیے سبق ہو جاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا من المسلمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان صحابی صاحب تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے، بیمار تھے، ملنے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے ہونے کے باوجود لوگوں کے پاس عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، یہ بھی سنت ہے، یہ کرنا چاہیے۔ کئی بیمار ہوتے ہیں بیچارہ کوئی جاتا نہیں، ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ آپ ان صاحب کے پاس گئے، ان کا حال یہ تھا قد خفت فصار مثل الفرخ، وہ ایسے کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے کہ گویا کہ کوئی چڑیا کا بچہ ہو گئے تھے ایک دم۔ الفاظ ہیں فرخ، چوزا، چڑیا کا بچہ، ایک دم جیسے آدمی کہتا ہے یہ تو چڑیا کا بچہ ہے، ایک دم چھوٹا ہو گیا، تو ایک دم یعنی چھوٹے اور کمزور اور نحیف ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، اتنے بیمار تھے۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه، کیا تم نے کوئی دعا کی تھی، کچھ مانگا تھا اللہ سے؟ کیونکہ ایسی حالت عجیب و غریب دیکھ کے آپ کو بھی ایسا لگا کچھ بات ہوئی ہے۔ آپ نے کہا تم نے کچھ اللہ سے کچھ مانگا تھا، اللہ سے کوئی دعا کی تھی تم نے؟ قال نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں، كنت اقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة
فعجلہ لی فی الدنیا، نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر واقعی تو مجھ کو سزا دینے والا ہے آخرت میں تو دنیا میں ہی جلدی سے دے دے، اگر تو مجھ کو سزا گناہوں پہ یا غلطی پہ کچھ دینے والا ہے تو آخرت میں مت دے، تو دنیا میں ہی دے دے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، آپ نے کہا سبحان اللہ، تعجب پر سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کو تعجب، اور یعنی آپ سبحان کیا دعا کی تمہیں، سبحان اللہ، لا تطیق، تیرے اندر طاقت ہے کیا اس کی؟ تیرے اندر طاقت نہیں ہے، لا تطیقہ او لا تستطیعہ، تیرے میں اس کی استطاعت نہیں ہے کہ اگر تیری ہر غلطی کے بدلے میں اللہ تجھ کو دنیا میں سزا دے تو نہیں اٹھا سکتا ہے اس کو۔ اور آپ نے کہا افلا قلت اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ایسا کیوں نہیں کہا تو نے کہ اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہم کو جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لے، ایسا کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی تو دعا تھی نا، ایسا کیوں مانگا کہ اللہ آخرت کی تکلیف دنیا میں دے؟ ایسا کیوں نہیں مانگا کہ یہاں بھی تکلیف مت دے، وہاں بھی تکلیف مت دے، یہاں بھی اچھا دے، وہاں بھی اچھا دے، جہنم سے بھی بچا؟ ایسا بھی تو مانگ سکتا تھا۔ تو یہاں کیا ہوا؟ آپ نے بتایا ایسا نہیں مانگنا چاہیے، ایسا مانگنا چاہیے۔ معلوم ہوا علم ہونا چاہیے آدمی کو، علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی کی دنیا میں مصیبت بن جاتی ہے اگر علم نہ ہو تو پھر صحابی کہتے ہیں کہ اب لیکن اب تو مصیبت تو ہو گیا، مانگتا تو ہوتا، ابھی نہیں مانگ لیا، ابھی غلط، اب کیا؟ آپ نے صحابی کہتے ہیں فدع اللہ لہ فشفاہ، پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی، اللہ سے شفا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، وہ اچھے ہو گئے واپس سے۔ تو اس کو امام مسلم نے صحیح میں اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ بعض اوقات آدمی ایسا مانگ لیتا ہے کہ اس کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے، واقعی دعا میں بھی علم، اسی لیے یہ سارا ہم کہہ رہے ہیں، یہ سارا جو چل رہا ہے درس اسی وجہ سے ہے کہ آدمی کو مانگنے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ تو دعا میں مصیبت نہیں مانگنا چاہیے بلکہ مغفرت مانگنا چاہیے اور اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ دعا کے آداب میں یہ بھی ہے کہ بار بار دعا اللہ سے کی جائے، یعنی ایک ہی دعا میں آدمی بار بار بھی مانگے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ثلاثا واذا سأل ثلاثا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے دعا کرتے تو 3 بار دعا کرتے ہیں، 3 بار اللہ کو پکارتے ہیں، یا دیکھیے آپ حدیث میں بھی آپ یا رب یا رب اس طرح سے جو ہے تکرار اس کو کہتے ہیں۔ تو آدمی دعا میں اے اللہ مغفرت کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مغفرت کرتے ہیں، آدمی ایسا اللہ سے جو ہے تکرار کرے، تو یہ بھی مستحب ہے، اس میں برائی نہیں ہے کہ بار بار ایک ہی بات کیوں مانگ رہا ہے۔ تو آپ جب دعا کرتے تو آپ 3 بار دعا کرتے ہیں، 3 بار اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب آپ اللہ سے مانگتے تو 3 بار مانگتے ہیں۔ اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے، اور الفاظ یعنی امام مسلم کی روایت میں ہے۔ اسی طرح سے دعا میں بے وجہ ڈیٹیل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جامع دعا مانگے اللہ سے، کیسے؟ اے اللہ جنت میں رائٹ میں ایک ایسا نیلے کلر کا بنگلہ دے جس میں 2 دروازے ہوں اور جس میں کھڑکی بھی ہو، اے اللہ کھڑکی بھی دے مجھ کو اس میں، اے اللہ سیڑھی بھی دے اس میں، اے اللہ لاک بھی دے ایک اچھے میں کا، ایسا ڈیٹیل اتنی، اے اللہ جنت میں مجھ کو صحیح سالم رکھ، میری انگلیاں صحیح رکھ، میرے ٹخنے صحیح رکھ، میری پیشانی صحیح رکھ، ناک اس میں 2 سوراخ دے۔ ایک آدمی ایسا مانگے اللہ سے، اے اللہ میرے ہاتھ کو اچھا رکھ، میرے پاؤں کو اچھا رکھ، میرے سر، بے وجہ ڈیٹیل آدمی ایسی جس میں رکاکت ہو نہیں مانگنا چاہیے۔ ہاں کہیں ڈیٹیل میں حکمت ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی تفصیل جس میں کوئی حکمت نہیں ہے تو آدمی ایسی تفصیل سے دعا نہ کرے بلکہ جامع دعا کرے جس میں سب تھوڑے الفاظ میں آ جائے، اس لیے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ مانگنا سمجھداری ہے، یہ جو ہے یہ بھی ادب دعا کا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سوا ذلك، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دعاؤں میں سے جامع دعاؤں کو پسند کرتے تھے اور اس کے علاوہ تفصیل کو یا اور دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ایسی دعا اللہ سے مانگتے تھے جو کئی چیزوں کو شامل ہو، کئی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دعا کا ادب ہے کہ اللہ سے جامع دعائیں مانگنی چاہیے اور بے جا تفصیل اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ تفصیل فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن ایسی تفصیل جو آدمی کی جہالت کو ظاہر کرے، ایسی تفصیل نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، بے وجہ بے فائدہ تفصیل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں اور حاکم میں ہے، اور صحیح جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں، ایسی تو بہت ساری دعائیں ہیں، میں دو ایک دعائیں اس میں سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جامع دعائیں کیا کرتے تھے جس میں سب آ جاتا ہے۔ سنن الترمذی اور ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس کو شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، آپ کہتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ختم۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ جو آلریڈی علم تو نے مجھ کو دے دیا ہے اس علم کو میرے لیے نفع والا بنا۔ دو، وعلمنی ما ینفعنی، اور مجھ کو وہی علم دے جس میں میرا فائدہ اور نفع ہو۔ وزدنی علما، اور اللہ مجھ کو زیادہ علم دے، مجھ کو علم میں بڑھاتا رہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک نفع والا علم اور نقصان والا علم۔ جادو کون سا علم ہے؟ جوئے کا علم نقصان والا ہے۔ تو برا علم بھی دنیا میں ہے، اچھا علم بھی ہے۔ برا علم برائی کی طرف لے جائے گا، اچھا علم اچھائی کی طرف لے جائے گا۔ تو اے اللہ برا علم نہیں چاہیے، مجھ کو کون سا علم چاہیے؟ نفع والا علم دے۔ دو، اس علم کو میرے لیے نفع والا بنا، ایسا نہ ہو کہ علم آ جائے اور عمل نہ آئے، علم آ جائے اور علم کے تقاضے پورے نہ کر پاؤں، علم آ جائے، علم میرے پاس اسٹور روم میں پڑا ہو، میں اس سے فائدہ نہ اٹھا پاؤں، یہ بھی محرومی ہے، بلکہ یہ حجت ہے اس کے اوپر۔ علم آئے اور میں اس کو پھیلاؤں نہیں، دعوت نہ دوں، میرے لیے نفع نہ ہو اس علم میں کچھ، ایسا بھی نہ ہو۔ اے اللہ علم وہ دے جو نفع والا ہو، اور نفع والے علم سے نفع حاصل کرنے والا مجھ کو بنا۔ اور تین، علم نفع والا ہو اور آدمی کے پاس اس کو نفع بھی اس سے ہو لیکن وہ زیادہ نہ ہو بلکہ تھوڑا ہو، تو یہ بھی محرومی ہے۔ تو اللہ کیا کر، مجھ کو علم میں اور زیادتی دے۔ تو کیسی حکمت والی دعا دیکھیے، شارٹ میں ہے کہ اللہ جو علم آلریڈی ہے اس میں مجھ کو نفع اٹھانے کی توفیق دے، اور مجھ کو آگے جو علم دے گا وہ نفع والا دے، شر والا مت دے، اور جو علم مجھ کو دے وہ تھوڑا مت دے، زیادہ دے۔ ایسی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی طرح سے مسلم کی ایک دعا یہ ہوئی علم کے اعتبار سے، اب دیکھیے عمل کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ ایسی حکمت کی دعا ہے، صحیح مسلم میں یہ دعا موجود ہے۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا ہے، اور ومن شر ما لم اعمل، اور جو عمل میں نے نہیں کیا ہے اس کے شر سے بھی۔ آپ بولیں گے جو عمل میں نے کیا اس کا شر اور جو نہیں کیا اس کا شر، یہ کیا ہے؟ جو عمل میں نے کیا اس کے شر سے کیسے ہو سکتا ہے کہ عمل ہی غلط ہو، جھوٹ بولا، غیبت کی، چوری کی، زنا کیا، یا کچھ بھی ہے۔ تو عمل میں ایسا عمل بھی ہوتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شر ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ دنیا میں عذاب، آخرت میں پکڑ، اللہ کی ناراضگی، یہ سب شر ہے۔ تو جو عمل میں کر چکا ہوں جو نہیں کرنا چاہیے تھا، جو برے عمل تھے ان کا جو شر ہے، ان کا جو وبال ہے، اے اللہ مجھ کو بچا لے اس سے۔ اور دو، جو عمل میں نے نہیں کیا اس کے شر سے بھی بچا۔ یہ کیسا؟ جو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا تو اس کا بھی وبال آتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، وقت پر فلاں چیز کرنا چاہیے۔ تو جو اعمال فرض ہیں
ان میں جو کوتاہی ہوتی ہے یا آدمی سرے سے ترک کر دیتا ہے جو کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اس کا بھی شر ہوتا ہے۔ آپ بتائیے امتحان میں آپ جا کے سب غلط غلط جواب لکھ کے آئے تو خیر آئے گی کہ شر آئے گا؟ تو آپ نے غلط کیا، جو کرنا چاہیے تھا صحیح نہیں کیا، غلط کیا، تو اس کا بھی نقصان ہے۔ اور آپ سرے سے گئے ہی نہیں امتحان دینے کے لیے تو پہلے نمبر سے پاس ہوتے نا، پھر تو میں نے کوئی غلط لکھا ہی نہیں۔ تو جب آدمی کو جو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو کرنے کا کام غلط کرنے میں بھی نقصان ہے اور کرنے کا کام نہیں کرنے میں بھی نقصان ہے۔ تو جو میں نے کیا اس کے شر سے بھی بچا اور جو نہیں کیا اس کے شر سے بھی بچا ہے۔ شارٹ میں سارے اعمال کے بارے میں دعا آ گئی ہے۔ اور ایک دعا دیکھیے، شداد ابن اوس صحابی ہیں، کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا شداد ابن اوس اذا رأيت الناس قد اقتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات۔ اے شداد ابن اوس، جب تو دیکھے کہ لوگ سونا چاندی جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان کلمات کو تھامے رہے، ان کو ہی تو خزانہ سمجھ کے جی۔ فاغتنز، ان کو تم اپنے لیے خزانہ سمجھ۔ کیا ہے وہ؟ دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد۔ اے اللہ، میں دین پر تجھ سے ثابت قدمی مانگتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، کس چیز کی؟ الثبات فی الامر، تیرے حکم پر جمنے کی، والعزیمت علی الرشد، اور ہدایت کی پختہ نیت کی، ہدایت کی پختہ نیت کی، یا ہدایت پر عزیمت کے ساتھ چلنے کی، چھوٹ والا راستہ نہیں بلکہ قربانی اور مجاہدے والے راستے کی۔ اللہم واسألک موجبات رحمتک، اے اللہ میں وہ چیزیں مانگتا ہوں جن کے ذریعے تیری رحمت لازم ہو جاتی ہے، وہ اعمال، وہ ذریعے جن سے یقینی طور پر تیری رحمت مل جاتی ہے، وعزائم مغفرتک، اور ایسی چیزیں جن کے ذریعے سے لازمی طور پر مغفرت تیری ملتی ہے، رحمت بھی مغفرت بھی۔ واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک، اور اے اللہ میں تیری نعمت کے شکر کی توفیق مانگتا ہوں اور تیری عبادت بہترین طور پر کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا، اور اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھ کو ایک ٹھیک ٹھاک صحیح سالم دل دے دے اور سچی زبان دے دے۔ واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم، اے اللہ جو بھی چیز تیرے علم میں خیر ہے وہ خیر دے، جس کو تو خیر جانتا ہے وہ دے، اور جس کو تو شر جانتا ہے اس سے بچا۔ میں نہیں، میرا تو معاملہ الٹا پلٹا بھی ہو جاتا، تیرے نزدیک جو خیر ہے وہ دے، تیرے نزدیک جو شر ہے اس سے بچا۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور اے اللہ میرے وہ اعمال جن کو تو جانتا ہے میں ان سب سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، یعنی ان سب کے سلسلے میں تجھ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ بہت ساری چیزیں تو ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں لیکن وہ گناہ ہو جاتا ہے، کبھی بدعات ہوتی ہیں، کبھی خرافات ہوتی ہیں، کبھی وہ بے ادبی ہوتی ہے اللہ کی شان میں۔ تو جس کو تو جانتا ہے میری غلطی ہے، اے اللہ ان سب غلطیوں سے میں مغفرت مانگتا ہوں۔ اور انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ اے اللہ تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہ دعا طبرانی نے الکبیر میں روایت کی اور صحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، شروع میں ضعیف کہا تھا لیکن بعد میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی بہت ساری دعائیں ہیں۔ تو مانگنا جو ہے، اللہ سے دعا مانگنا کیسے مانگتا ہے، یہ بھی اس آدمی کی عقل مندی اور اس کی حکمت کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ دعائیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دم حکیم انسان ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے صحیح طور پر مانگنے والا ہم کو اللہ بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔